ویڈیو بیان آیا ہے سامنے نیتن یاہو کا، اس پہ بڑی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں سے انہوں نے ریکارڈ کیا، کہاں موجود ہیں، کدھر نہیں وہ اسرائیل میں موجود ہیں. آپ یہ نہ سمجھے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اسرائیل سے بھاگ گئے ہیں، نہیں ہے وہاں پہ، نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہے. وہ اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں، جنگ کے دوران وہ نہیں بھاگ سکتے وہاں سے. اور جنگ نیتن یاہو نے تو جنگ شروع کی ہے. نیتن یاہو اسرائیل سے چلا جائے تو جنگ بند نہ ہو جائے. باقی سارا اسرائیل تو جنگ کے حق میں نہیں ہے، نیتن یاہو تو جنگ کے حق میں ہے. اسرائیل میں اس ٹائم غزہ جیسے مناظر ہیں، جو صورتحال ہو چکی ہے، میزلز اٹیک جس طرح سے ہوئے ہیں، ہاں جی، ان کے ریل سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، پھر سائبر اٹیکس بھی ہوئے ہیں. تو کافی نقصان ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کا بھی ہوئی. یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا بھی بہت نقصان جنگ خاتمے کی طرف نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج بھی مجھے یہ ہے کہ ایران پر 200 جہازوں نے بمباری کی ہے اور وہاں 2000 مقامات پر بمباری کی گئی ہے. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ایران کے نقصانات کا تو سب کو اندازہ ہے کہ جب اتنا بڑا دشمن اتنے سارے سینکڑوں جہازوں کے ساتھ مل کر بمباری کرتا ہے تو نقصان تو ہوا ہوگا. تہران میں بھی ایک ریلی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، آج القدس کی ریلی میں دھماکہ ہوا ہے آج، جس کے جو نقصانات کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور یقیناً وہ بھی موساد نے کیا ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے موساد نے کیا ہوگا. لیکن ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ثابت قدم ایران کی حکومت اور ایران نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. بالکل کہ ایران نے بہت ثابت قدمی اور بہت جرأت کے ساتھ یہ لڑائی لڑی ہے، اور وہ بہت جرأت کے ساتھ جو ہے اب تک اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ، ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کی جنگ میں جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. امریکن انٹیلیجنس بھی اس حوالے سے حیران ہے کہ ان کو تو اپنی جان کا خطرہ ہے. ایک اور مذاق بھی بن رہا ہے کہ وہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے کہا کہ ایف بی آئی نے کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کیلیفورنیا پہ حملہ کرنے لگا ہے، تو لوگ اس کو مذاق ہی سمجھ رہے ہیں. یہ اب جیسے عراق پر آپ نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر آپ نے حملہ کر دیا، دیکھا تھا، تو اب آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ایران کیلیفورنیا پہ حملہ کرنے لگا تھا تو ہم کیلیفورنیا کو بچانے کے لیے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے. نیوکلیئر بم بنانے والا تھا، اس لیے ہم نے اٹیک کر دیا. ان کی تو سٹیٹمنٹس کو یہ بہت بات کریں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک کی لڑائی میں بیشک نقصان زیادہ ایران کا ہوا ہو، لیکن جرأت اور بہادری ایران نے زیادہ دکھائی ہے. جس طرح کی مزاحمت اس نے سامنے رکھی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. انڈیا نے بھی رابطہ کیا ہے، انڈیا نے، ہاں میرا خیال ہے ان کو اجازت نہیں ملی، ان کو اجازت نہیں ملی ہے. ایران نے تو کلیم کیا تھا اجازت ابھی تو آبنائے ہرمز بند ہے، اور آبنائے ہرمز بند ہے، تیل کا بڑا بحران ہے. لیکن کل کے ہم پروگرام میں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. کل کا پروگرام ہم اس کے اوپر کریں گے مشتبہ خامنائی کے اوپر اور اس سارے کے اوپر. لیکن اب تک جو ایران نے سٹرائکس کی ہیں ان میں سب سے کم سعودی عرب پر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے ایران کے ساتھ، جس کی وجہ سے سعودی عرب پر ایران نے سب سے کم جو ہے وہ سٹرائکس کی ہیں. سعودیہ کو شکریہ بھی ادا کیا تھا اس پہ سعودیہ نے شکریہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فی الحال تو سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جب کوئی ان کے دفاع کو خطرہ ہوتا ہے سعودی عرب کا، تو پاکستان نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہم کامبیٹ کے لیے بھی، وار کے لیے بھی آپ کے لیے تیار ہیں. فیلڈ مارشل کا یہ جو ڈریس تھا وہ یہ میسیج دے رہا تھا کہ وہ ایک کامبیٹ ڈریس میں محمد بن سلمان سے ملے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ. میرا خیال ہے ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. باقی جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کا کردار ہے. پاکستان نے آپ دیکھیں نا جی مشتبہ خامنائی کو بھی مبارکباد دی ہے، امام خامنائی کی تعزیت بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان نے انٹرنیشنلی بھی ایران کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے عربوں کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ تو بہت ہی خاص تعلقات ہیں، اور امریکہ کے ساتھ کی تو صورتحال، وہ امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس لیے پاکستان بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ سب ملکوں کے درمیان ایک برج بھی بن سکتا ہے، کیونکہ سب ملکوں کے اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کو انڈیا والی سٹیج پہ موجود نہیں ہے کہ اس کے ایک طرف تعلقات ہیں اور دوسری طرف نہیں ہیں.
تو لہذا پاکستان نے تو اپنے مذمتی بیان میں علی خامنہئی کی شہادت کی بھی مذمت کی ہے، پھر انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی کو مبارکباد دی ہے، اور بہت چند ممالک ہیں جنہوں نے مجتبیٰ خامنہئی کو مبارکباد دی ہے، اس میں پاکستان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں بیرونی جارحیت پہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کے حملوں پہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن جب ایران مسلم ممالک پر سٹرائکس کرتا ہے تو اس میں پاکستان ان مسلم ممالک کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور پاکستان کی کوششوں سے ہی ایرانی صدر نے ہمسایوں سے معافی بھی مانگی تھی اور معذرت بھی کی تھی، اور پھر ٹھیک ہے کہ وہ سٹرائکس ابھی تک جاری ہیں، مجتبیٰ خامنہئی نے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ شیئر کی نا ٹویٹ کے ذریعے کہ اب لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہمسایوں سے اچھے تعلقات امریکہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو یہ جنگ میں پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے، برج بن رہا ہے بٹوین ایسے ممالک کے درمیان جن کا اس وقت آپس میں تنازع ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ ویسے بھی ہم اس وقت اس کرائسس کے وقت میں سعودی عرب سے تیل لے رہے ہیں، جو ہمارے 2 جہاز ہیں وہ سعودی عرب سے تیل لے کے آئے ہیں، تو یہ بہت ہی کرائسس کی سچویشن ہے۔ ہم بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور یقیناً آپ کے 2-4 دوست ممالک ایسے ہونے چاہیے جن سے آپ کے غیر معمولی تعلقات ہوں، جیسے چین سے ہمارے غیر معمولی تعلقات ہیں، ترکی سے ہمارے غیر معمولی تعلقات ہیں، اسی طرح سعودی عرب سے ہمارے غیر معمولی تعلقات ہیں، امریکہ سے ہمارے غیر معمولی تعلقات نہیں ہیں، امریکہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، آپ سمجھیں۔ تو یہ صاحب صورتحال یہ کہ جو جنگ کے خاطر خواہ نتائج تھے وہ تو حاصل نہیں ہوئے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور اب یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ سے جس طرح سے بار بار اس چیز کی انڈیکیشن سامنے آ رہی ہے، ایران مسلسل بھڑکا ہوا ہے اور ایران کسی صورت اب ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جنگ کیسے رکے گی، کس کی شرطوں پہ؟ اس پر پھر پروگرام میں بات کر لیتے ہیں۔ میں آج افغانستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان پر دوبارہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، تو میرے خیال میں ایک دورہ سعودی عرب تھا، ایک امپورٹنٹ خبر آج کی، اور ایک اب جو پاکستان نے رات کو افغانستان پر 4 دن بعد سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، جن میں کابل میں، قندھار میں، پکتیا میں، اور ان جگہ ملٹری انسٹالیشنز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور جواب میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ڈرونز پاکستان کو ہارٹ میں دیکھے گئے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، پاک فضائیہ کی طرف سے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ 4-5 دن تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ خاموشی رہی ہے، اور غزب الحق کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آ رہے تھے، لگتا تھا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن رات پھر پاکستان نے مختلف شہروں پر ان کے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، اور افغانستان میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، دور بدل دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہم نے قندھار میں ان کا وہ جو کور ہیڈ کوارٹر ہے اس کو بھی اڑایا ہے۔ ٹیکنیکلی پاکستان ابھی یہ کر رہا ہے کہ پاکستان ان کی تمام ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ قندھار میں ایئر سٹرپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور قندھار ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ جو افغانی ہیں وہ کابل ایئرپورٹ چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر بھی نشانہ بنایا جائے گا، تو وہ کابل ایئرپورٹ پہ جو ان کے لوگ تھے وہ وہاں سے جا چکے ہیں، لیکن کابل کے اندر بھی اسٹریٹجک لوکیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، پکتیا میں بھی اسٹریٹجک لوکیشنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان نے 4-5 دن کے بعد دوبارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن افغانستان کے اندر کیے ہیں۔ پاکستان نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے، اور فتنہ الخارج کے 4 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ قندھار میں ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹ کو اور لاجسٹک انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا ہے قندھار میں۔ تو ٹیکنیکلی جو ہے وہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں وہ ابھی نہ سویلین آبادی پر ہیں، اور ہم بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں بار بار کہ جی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں نشانہ بنایا جا رہا، یا بی ایل اے کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں نشانہ بنایا جا رہا، تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کو بہت ہی ایک کچھ تو وہ جو وہاں کا ڈپلومیٹک زون ہے جہاں بالکل سفارت خانے ہیں ان کے بیچ میں رکھا گیا ہے، یا ایوان صدر میں جو محفوظ بنکر ہیں وہاں پر ان کو چھپایا ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے ان کو شہری آبادیوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ اب وہ اپنے جو کیمپ تھے وہاں سے بھاگ چکے ہیں، لیکن ان کے ٹیررسٹ کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور افغان طالبان کی لیڈرشپ بھی محفوظ ٹھکانوں پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بامیان چلی گئی ہے یا کچھ آگے ہے،